آج ہم بات کر رہے ہیں 1493 کی، گاؤ شہر وہاں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ جی، محمد طورے نے اقتدار سنبھالا پرامن طریقے سے۔ ہاں، وہی جو بعد میں اسکیا محمد اول یا اسکیا اعظم کہلائیں، اور یہیں سے سونگھائی سلطنت کا ایک نیا ایک اہم دور شروع ہوا۔ بالکل، اسکیا محمد یعنی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ مغربی افریقی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم انہی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ صحیح، کہ وہ کیسے اقتدار میں آئے، ان کی اصلاحات کیا تھیں، اور وہ اپنے پیشرو سنی علی سے کیسے مختلف تھے۔ ہاں، سنی علی کا معاملہ دلچسپ تھا۔ وہ اسلام اور جو مقامی افریقی روایات تھیں ان کو ملا کر حکومت کرتے تھے۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسکیا محمد نے کیسے مغربی افریقہ کی شاید سب سے بڑی اور منظم اسلامی ریاست بنائی، ان کی میراث کیا ہے۔ جی بالکل، اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ ان کی پیدائش شاید تقریباً 1443 فوٹا تورو میں۔ ہاں، جو آج کل سینیگال میں ہیں، وہ توکولور قومیت سے تھے اور شروع سے ہی دیندار مسلمان مانے جاتے تھے۔ اور پھر وہ سنی علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جی، اور وہاں تیزی سے ترقی کی، لیکن وہ سنی علی کی مذہبی پالیسیوں سے خوش نہیں تھے۔ یعنی وہ جو اسلام اور مقامی عقائد کا امتزاج تھا۔ بالکل، وہ اس پر کھول کر تنقید کرتے تھے۔ پھر جب 1492 میں سنی علی کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا سنی بارو تخت پر بیٹھا، تب محمد طورے نے انہیں چیلنج کیا۔ ہاں، ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ بھئی ایک غیر مسلم یا جو پوری طرح مسلم روایات پر نہ ہو، وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بنیاد پر 1493 میں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ جی، اور اسکیا کا لقب اپنایا۔ اس لقب کا مطلب شاید کوئی فوجی یا انتظامی عہدہ رہا ہوگا۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنی سمت واضح کر دیا نا، خاص طور پر وہ حج 1496 والا، وہ بہت اہم لگتا ہے۔ اوہ، وہ تو ایک یوں سمجھے ماسٹر سٹروک تھا، صرف ایک مذہبی سفر نہیں تھا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، وہ مکہ گئے، وہاں مملوک سلطنت کے زیر اثر جو عباسی خلیفہ تھے ان سے ملے اور ان سے خلیفۃ السودان کا خطاب حاصل کیا، یعنی مغربی افریقہ کے مسلمانوں کے رہنما۔ بالکل، اس سے ان کی حکومت کو زبردست مذہبی اور سیاسی یعنی لیجیٹیمیسی مل گئی، اور واپسی پر وہ صرف حاجی بن کر نہیں آئے۔ اچھا، وہ اپنے ساتھ عرب علماء لائے، بہت سی اسلامی کتابیں لائے، علم کا ایک خزانہ ساتھ لائے، اور اس علم کو انہوں نے پھیلایا بھی۔ ٹمبکٹو کی سنکورے یونیورسٹی کا ذکر بہت آتا ہے۔ ہاں، یہ تو ان کی شاید سب سے بڑی دین ہے۔ انہوں نے سنکورے کو اتنی مالی مدد دی کہ وہ اسلامی دنیا کا ایک بڑا علمی مرکز بن گئی۔ وہاں کیا کیا پڑھایا جاتا تھا؟ ارے بہت کچھ، فلکیات، طب، قانون، دینیات، ہزاروں کی تعداد میں مخطوطات یعنی مینuscripts تیار ہوئے۔ زبردست، اور ساتھ ہی انہوں نے شریعہ، اسلامی قانون کو نافذ کیا۔ جی بالکل، پورے ملک میں قاضی مقرر کیے۔ شمالی افریقہ کے عالم تھے المغیلی، ان جیسے فقہا کے ساتھ مل کر اسلامی قانونی نظام کو مضبوط کیا۔ تو ریاست کی بنیادیں مذہب اور علم پر رکھیں، لیکن سلطنت تو بہت وسیع بھی ہوئی ان کے دور میں۔ یقیناً، اندرونی طور پر مضبوط ہونے کے بعد توسیع تو ہونی تھی۔ اسکیا کے دور میں سونگھائی سلطنت اندازہ ہے کہ کوئی 14 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئے۔ 14 لاکھ؟ افریقی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت اس وقت کی؟ جی ہاں، انہوں نے اہم تجارتی ریاستیں جیسے کانو، کتسینا ان کو فتح کیا، موسا سلطنتوں کو پیچھے دھکیلا، اور ٹمبکٹو، جینے، گاؤں ان شہروں پر اپنا کنٹرول پکا کیا۔ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا، خاص طور پر وہ سہارا کے آر پار تجارت، سونا، نمک، اس کے لیے تو کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی چاہیے ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تو ان کی ایک اور کمال کی بات تھی۔ اسکیا محمد نے مغربی افریقہ میں پہلی باقاعدہ مرکزی بیوروکریسی بنائی۔ یعنی وزارتیں وغیرہ؟ ہاں، مالیات، زراعت، انصاف، فوج، سب کے لیے الگ الگ شعبے یا سمجھے وزارتیں۔ صوبوں میں گورنر لگائے، اکثر اپنے رشتہ دار، تاکہ وفاداری رہے۔ اور تجارت کے لیے بھی کچھ کیا؟ جی، تجارت آسان کرنے کے لیے وزن اور پیمائش کے معیاری پیمانے متعارف کروائے، ٹیکس کا نظام بنایا۔ تاریخ الفتاش جیسی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ مردم شماری اور ٹیکس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بہت منظم تھا۔ اتنا سب کچھ، عروج ہی عروج۔
پھر زوال کیسے آیا؟ وقت اور صحت۔ 1520 کی دہائی کے آخر تک وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ اوہ، اور پھر افسوس کی بات ہے 1528 میں ان کے اپنے بیٹے اسکیا موسیٰ نے انہیں تخت سے ہٹا دیا۔ یہ تو واقعی افسوسناک ہے، خاندانی سازشیں۔ لیکن کیا ان کی میراث وہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کا اثر تو ان کی زندگی کے بعد بھی بہت گہرا رہا۔ ٹمبکٹو آج بھی ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، وہ علمی مرکز والی بات۔ جی، وہاں کے مخطوطات، عمارتیں، وہ آج یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہیں، اور آج بھی افریقہ میں لوگ انہیں فخر سے یاد کرتے ہیں۔ ایک علامت ہیں وہ۔ لیکن تاریخ میں، جیسے آپ نے کہا، ہر پہلو ہوتا ہے۔ کیا ان پر کوئی تنقید بھی ملتی ہے؟ ہاں، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی پالیسیاں کچھ زیادہ سخت تھیں، شاید غیر مسلم رعایا اس سے خوش نہیں تھی، اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو جو اشرافیہ میں تھے راستے سے ہٹایا۔ اور ایک بات آپ نے کہی کہ مغربی تاریخ میں انہیں نظر انداز کیا گیا۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مائیکل گومز جیسے مورخین نے اس پر لکھا ہے کہ اکثر مغربی تاریخ نویسی نے سونگھائی جیسی عظیم افریقی سلطنتوں اور عسکر محمد جیسے حکمرانوں کو وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے۔ افریقی ریاستیں، ان کا نظام، ان کا علمی کام اسے کم کر کے دکھایا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اسکیا محمد اعظم صرف ایک جنگجو یا فاتح نہیں تھے، وہ ایک منتظم تھے، ایک مسلح تھے، علم کے سرپرست تھے۔ بالکل، ان کا دور مغربی افریقہ کے لیے ایک سنہرا دور تھا۔ نظم و ضبط، علم، خوشحالی۔ یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ اسکیا محمد جیسے عظیم حکمران، جن کی سلطنت اتنی وسیع تھی، جن کے علمی کارنامے اتنے بڑے تھے، وہ عام تاریخی تذکروں میں اتنے نمایاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، شاید اس لیے کہ تاریخ اکثر فاتحین یا غالب تہذیبوں کے نقطہ نظر سے لکھی جاتی ہے۔ تو ان جیسی شخصیات کو دوبارہ جاننا، ان کی کہانیوں کو سامنے لانا، افریقی اور اسلامی تاریخ بلکہ پوری عالمی تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ کو زیادہ مکمل، زیادہ متوازن بنا سکتا ہے۔ ہمیں یہ احساس دلا سکتا ہے کہ عظمت اور تہذیب صرف چند خطوں تک محدود نہیں تھیں۔ یہ ایک غور طلب بات ہے نا؟